السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے دنیا کی بھاگ دوڑ سے کنارہ کش ہو کر اپنی آنکھیں بند کریں اور اس ابدی ٹھکانے کا تصور کریں جہاں نہ کبھی کوئی غم ہوگا، نہ کوئی بیماری، نہ بڑھاپے کی کمزوری اور نہ ہی جدائی کی موت۔ سوچیں، ایک ایسا حسین جہاں دودھ، شہد اور پاکیزہ پانی کی نہریں بہتی ہوں اور ہر وہ خواہش پوری ہو جائے جو آپ کے دل میں کبھی پیدا ہوئی ہو۔ یہی تو وہ جنت ہے جس کا وعدہ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے پیارے اور نیک بندوں سے فرمایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون خوش نصیب ہیں جنہیں یہ لازوال نعمت ملے گی؟ آئیے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی احادیث کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 1، خالص توحید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ تعالی جل جلالہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنی روح کی گہرائیوں سے اتارنا اور شرک کی ہر آلائش سے پاک ہو کر صرف اسی کی بندگی کرنا ہی کامیابی کی واحد معراج ہے۔ نمبر 2، نماز کی پابندی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 5 فرض نمازوں کی حفاظت کی، اللہ تعالی جل جلالہ کے ذمے اس کے لیے عہد ہے کہ وہ اسے اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے۔ وقت پر نماز کی ادائیگی صرف ایک حکم نہیں، بلکہ یہ رب کائنات جل جلالہ سے ملاقات کا وہ مقدس راستہ ہے جو بندے کو دنیا کی الجھنوں سے نکال کر جنت کے سکون تک لے جاتا ہے۔ نمبر 3، اچھے اخلاق۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے سب سے بلند مقام پر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جس کے اخلاق بہترین ہوں، دوسروں کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرے، خندہ پیشانی سے ملے اور اپنے کردار کو آئینے کی طرح شفاف رکھنا ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو جنت کے اونچے درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ نمبر 4، یتیم کی کفالت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں ملا کر قربت کا منظر پیش کیا۔ کسی بے سہارا یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا اور اس کی آنکھوں میں خوشی دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت پانے کا سب سے مختصر اور پیارا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، والدین کی خدمت کرنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ والدین کی خدمت کرنا، ان کے ایک اشارے پر اپنی خوشیاں قربان کر دینا اور ان کی دعائیں سمیٹنا جنت کے دروازے کھولنے کا وہ سنہرا موقع ہے جو صرف خوش نصیبوں کو ہی ملتا ہے۔ نمبر 6، غصہ پی جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ پی جائے حالانکہ وہ بدلہ لینے پر قادر ہو، اللہ تعالی جل جلالہ قیامت کے روز تمام مخلوق کے سامنے اسے بلائیں گے اور جنت کی نعمتوں میں سے اسے انتخاب کرنے کا اختیار عطا فرمائیں گے۔ اپنے نفس پر قابو پا کر معاف کر دینے کی ہمت رکھنا اللہ تعالی جل جلالہ کے نزدیک سب سے طاقتور عمل ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالی جل جلالہ کے 99 نام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جل جلالہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد رکھے اور ان کی تجلیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔
اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے صفاتی ناموں کے معانی پر غور کرنا اور ان کے رنگ میں رنگ جانا دنیا کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن کے مقدر میں جنت کی لازوال بشارت ہے اور جنت